اچھا، اگر آپ بیوقوف ہیں، عقل سے پیدل ہیں اور آپ کا کوئی کام کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، یعنی بیک فائر کر دیتا ہے، آپ کرنا کچھ چاہتے ہیں اور وہ اس کے بالکل الٹ ہو جاتا ہے، جو چیز آپ روکنا چاہتے ہیں وہ الٹا آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے وقوع پذیر ہو جاتی ہے، تو پھر تو چلیں سمجھ آتا ہے کیونکہ آپ بیوقوف ہیں یا عقل سے پیدل ہیں. لیکن اگر آپ عقل بانٹنے والوں میں سے ہیں، یعنی کہ اتنے عقل مند ہیں، اتنے عقل مند ہیں کہ آپ کے پاس عقل کی بہتات ہے اور آپ دوسروں میں عقل بانٹتے پھرتے ہیں اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ ذرا بھی عقل مند نہیں ہیں، آپ سب پاگل ہیں، آپ بس ہماری عقل پہ بھروسہ کیا کریں، اور چونکہ آپ کے پاس طاقت بھی ہے لہٰذا لوگ مجبور ہیں آپ کی عقل پر بھروسہ کرنے کے. یعنی اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں اور اس کے باوجود آپ کی حرکتیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہیں، یعنی بیک فائر کرنے لگتی ہیں، یعنی جو کام آپ روکنا چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہوتا ہے اور جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہا ہوتا، اس کو الٹا نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، آپ اپنی کاز کو خود ہی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. یعنی الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا والی صورت حال ہے. تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے سوائے فاتحہ پڑھنے کے؟ آپ اگر سین وائسز کو بند کر دیں گے تو انسین وائسز پھیلنا شروع ہو جائیں گی. یہ سادہ سی بات ہے نا. یعنی جو لوگ اچھے ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو ریشنل بات کرتے ہیں، اگر آپ غلط کرتے ہیں تو آپ پر تنقید کرتے ہیں، اگر آپ کا مخالف غلط کرتا ہے تو اس پر تنقید کرتے ہیں، آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کی تعریف کرتے ہیں، تو آپ کا مخالف اچھا کام کرتا ہے تو اس کی تعریف کرتے ہیں. یعنی اپرائٹ قسم کے لوگ ہیں. اگر آپ ان کو چپ کرا دیں گے تو معاشرے میں فسادی پیچھے بچ جائیں گے، معاشرے میں جھوٹ بولنے والے، دروغ گوئی کرنے والے پھیلتے چلے جائیں گے. یعنی آج دنیا کے حالات ساری دنیا کے ہی، صرف پاکستان کے نہیں، اس طرح کے ہوتے جا رہے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ پس منظر میں چلے جاتے جا رہے ہیں اور جو برے لوگ ہیں وہ ہر طرف حاوی ہوتے جا رہے ہیں. پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی بھی کمزوری ہے جی، کہ وہ کیوں گھر میں بیٹھ گئے، ان کی ذمہ داری تھی معاشرے کی قیادت کرنا، معاشرے کو سنبھالنا، تو وہ کیوں باہر نہیں نکلے؟ تو وہ اس لیے باہر نہیں نکلتے کہ جب ان کو اس قدر زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس قدر تھپیڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو تنگ کیا جاتا ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس سوسائٹی کو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. اب اگر آپ اسد طور اور مطیع اللہ جان اور حبیب اکرم سے لے کر ان تمام لوگوں کو جو ریشنل بات کرتے ہیں، جو عقل، لاجک، منطق، فہم کی بھی بات کرتے ہیں، ان کو آپ چپ کروا دیں گے. ٹھیک ہے کچھ لوگ ہیں جو صرف پی ٹی آئی کے حق میں بولتے ہیں، جیسے عمران ریاض ہیں، جیسے شہاب الدین ہیں، یا اور بہت سے لوگ ہیں بالکل جو صرف پی ٹی آئی کے حق میں بولتے ہیں. کچھ ہیں جو ذرا سخت قسم کی کسی کٹرزم قسم کی کسی موسٹ رائٹسٹ قسم کی سوچ کو پروان چڑھاتے ہیں، جیسے اپنے وہ اوریا مقبول جان صاحب ہیں. لیکن بہرحال ان سب کی رائے کا بھی احترام ہونا چاہیے، وہ ان کی اپنی سوچ ہے. لیکن کم از کم یہ لوگ ذرا پڑھے لکھے، ذرا سمجھدار، ذرا ٹھہراؤ والی طبیعت والے لوگ ہیں. آپ ان سب کو اگر چپ کرا دیں گے اور ایک بیک جنبش زبان چپ کرا دیں گے، یعنی جو لوگ پی ٹی آئی کے حق میں اوور ویلمڈ ہیں جیسے عمران ریاض یا شہاب الدین یا وغیرہ وغیرہ، ان کو بھی آپ چپ کرائیں گے. اور جو لوگ ساری زندگی جب عمران خان حکومت میں تھے تو ان پر تنقید کرتے رہے، آج جب دوسری پارٹی حکومت میں ہے تو اس پر تنقید کرتے ہیں، جیسے اسد طور، مطیع اللہ جان وغیرہ وغیرہ، آپ ان کو بھی چپ کرا دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ سوشل میڈیا مر تو نہیں نہ جائے گا. جو لوگ ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھنے میں جو ٹائم لگاتے تھے، اب جو اس گیپ کو برج کرنے کے لیے، کور کرنے کے لیے جو نئی پود پیدا ہوگی، جو جس کے پاس انفارمیشن مبینہ طور پر نہیں ہوگا، علم مبینہ طور پر نہیں ہوگا، جن کا اتنا تہذیبی، سیاسی، ثقافتی، علمی تجربہ نہیں ہوگا مبینہ طور پر، ظاہر ہے ہمیں نہیں پتہ کون لوگ ان کا گیپ فل کرنے کے لیے آئیں گے. لیکن بہرحال جو لوگ بھی سوشل میڈیا پر اگر ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھنے میں 6 گھنٹے لگاتے تھے، اب جو نئے لوگ آئیں گے انہوں نے تو 6 گھنٹے سوشل میڈیا پہ لگا نہیں ہے. دیکھیں بات سادہ ہے نا، انہوں نے تو 6 گھنٹے سوشل میڈیا پہ لگا نہیں ہے. جو پہلے لگاتے تھے وہ اب بھی لگائیں گے. پہلے وہ ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھنے میں لگاتے تھے، اب وہ کسی اور کی ویڈیوز دیکھنے میں لگائیں گے. آپ کو کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ وہ لوگ انسان کے بچے ہوں گے، شریف ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، مہذب ہوں گے، نیک ہوں گے، وہ آپ کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے؟ یا آپ ان کو بھی پکڑ لیں گے، آپ جیلیں بھرتے چلے جائیں گے؟ ایسے معاشرے میں اسٹیبلٹی آئے گی یا انسٹیبلٹی آئے گی؟ اور ایسے معاشرہ اور زیادہ ولنریبل نہیں ہو جائے گا؟ ایسے معاشرے میں لوگوں کی جو لگام ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں چلی جائے گی جن کے اپنے نظریات ہی پختہ نہیں ہوں گے، جو خود ہی خطرناک ہوں گے. اگر ایسے لوگ اب جو انفلوئنسرز بنیں گے، ان کی جگہ جو سوشل اور پولیٹیکل انفلوئنسر سامنے آئیں گے سوشل میڈیا پر، اگر ان کی اپنی سوچ ہی غیر پختہ ہوئی اور انہوں نے اور سوسائٹی کو
کسی غلط قسم کی ترغیب دے دی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جب آپ بگٹی صاحب کو مار رہے تھے، نواب اکبر بگٹی کو، اس وقت لوگ آپ کو یہی سمجھا رہے تھے کہ آپ جب ان کو ماریں گے تو ان کا گیپ کو اس جو کور کرنے کے لیے جو نئی پود سامنے آئے گی اس کا آپ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ، بی ایل اے، یہ سارے لوگ جو سامنے آ گئے، جنہوں نے بندوق اٹھا لی، جو ریاست کے مخالف ہو گئے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ نے پرانی آوازوں کو بند نہ کیا ہوتا، اگر آپ نے آج تک نواب اکبر بگٹی سے مصالحت کر لی ہوتی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ، منظور پشتین، یہ لوگ سامنے آئے ہوتے؟ اب آپ منظور پشتین، مارنگ بلوچ کو بھی چپ کرا دیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والی نسل بھی بلوچوں کی اسی طرح ہوگی؟ وہ بھی بندوق نہیں اٹھائے گی، وہ بھی مہرنگ بلوچ اور منظور پشتین کی طرح صرف جلسے، جلوس، ریلیاں اور نعرے لگائے گی اور احتجاج کر کے اپنا حق مانگنے والی ہوگی؟ تو یوں آپ سوسائٹی کو خود ولنریبل بنا رہے ہیں، آپ ایکسٹریمزم کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ ریاست کو چلانے کا ایکسٹریمسٹ طریقہ ہے جو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، لوگوں کو طاقت سے دباتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی آواز بند کرتے ہیں جب تو لوگ بندوق اٹھاتے ہیں اور ہاتھ استعمال کرتے ہیں۔ یہ موٹی سی بات ہے، اس کو سمجھ لیں۔ آپ لوگوں کو چپ کرانے کی خاطر ان کی آواز سے ڈر کے، ان کی حق پرست گفتگو سے ڈر کے، جب آپ ان کا گلا گھونٹتے ہیں، جب آپ مارنگ بلوچ اور عمران خان سے لے کر مطیع اللہ جان اور اسد طور تک ہر اس شخص کو جو آپ کے خلاف بولتا ہے چپ کرا دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو ہر معاشرے میں ہوتا ہے کہ غریباں پھاڑتا ہے تنگ جب دیوانہ آتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ انسرجنسی نواب اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد بڑھی ہے۔ تو اب بھی یہی ہوگا، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ جب آپ لوگوں کا گلا گھونٹیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ یا تو سوشل میڈیا پر لوگ مزید ولنریبل اور خطرناک قسم کے انفلوئنسرز کے شکنجے میں پھنس جائیں گے، یا زمین پر احتجاج کرنے والوں کی بجائے بندوق اٹھانے والوں کے ساتھ ملتے چلے جائیں گے۔ یوں ایسے معاشروں میں انڈین اسپانسرڈ ٹیررزم پروان چڑھتا ہے۔ جب لوگ کو ان کے حقوق نہیں ملتے تو لوگ تھک کر، دل برداشتہ ہو کر اپنے اپنے وقت کی مکتی بانیوں میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب بھی یہی ہوگا، لوگ دل برداشتہ جب آپ ریاست انہیں کرے گی تو وہ تھک کر، ہار کر انڈین اسپانسرڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کا حصہ بنتے چلے جائیں گے۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے اپنی سین وائسز کو کل کر کے ان کی جگہ ان سین وائسز کو پروان چڑھانا ہے، یا ان سین وائسز کی بات کو مان کر، کسی منطق کو مان کر ملک میں ڈائیلاگ شروع کرنا ہے۔ آپ کو بار بار بلوچستان کی سچویشن اور خیبر پختونخوا اور فاٹا کی سچویشن کے متعلق پورا پاکستان یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ طاقت سے مسائل حل نہیں ہو رہے، طاقت سے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ دیکھیں بلوچستان میں جو پھر 9 بندے پنجابیوں کے شناختی کارڈ دے کر مار دیے گئے، اب مریم نواز سے لے کر عظمہ بخاری تک اگر آپ ان سب لوگوں کو کہیں گے کہ اب پنجابیوں کے قتل کے خلاف بولو، بھائی بولنے سے کیا ہوگا؟ مسئلے کو ایڈریس کرو نا۔ اگر مریم بول بھی دے گی، ان کی مذمت کر بھی دے گی، عظمہ بخاری سے تو اس نے کروا دی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ظاہر ہے مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ تب حل ہوگا جب آپ کی ول ہوگی، جب آپ کوشش کریں گے، جب آپ لوگوں سے کہیں گے کہ آپ ہتھیار نہ اٹھاؤ، اپنے مطالبات بتاؤ اور ہم سے بیٹھ کر ڈائیلاگ کرو، گیو اینڈ ٹیک کر لو اور مسائل حل کر لو۔ آپ کی مہربانی اپنی وائسز کو سین وائسز میں شامل کریں، ان کو کنفرنٹ نہ کریں۔